یہ کہانی ایک عام سی لڑکی ثانیہ کی جو اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ ثانیہ بہت سادی لڑکی تھی کیونکہ اس کے بھائی اور بھابھی نے کبھی اس کو گھر سے نہیں نکالا تھا۔ ثانیہ 21 سال کی ہو گئی تھی اور اس نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ ثانیہ کے گھر میں گائیں بھینسیں بھی تھیں جن کی ذمہ داریاں بھی ثانیہ پر تھیں۔ ثانیہ دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ثانیہ کے بھائی اور بھابھی نے کوشش کی کہ وہ اس کی شادی کر دیں، لیکن ثانیہ کی خوبصورتی کا ہونا کافی نہیں تھا۔ ثانیہ کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ثانیہ کے بھائی نے کہا کہ وہ سب کچھ بیچ کر شہر چلے جائیں گے، جس پر ثانیہ کی بھابھی خوش تھی، لیکن ثانیہ بہت اداس تھی کیونکہ وہ کبھی باہر نہیں گئی تھی اور سارا دن گھر کے کام میں مصروف رہتی تھی۔ شہر میں جا کر وہاں کے طور طریقے اپنانا ثانیہ کے لیے بہت مشکل تھا۔ ثانیہ کے بھائی نے سب کچھ بیچ دیا اور شہر کے لیے نکل گئے۔ جب بس اسٹاپ پر رکی تو ثانیہ کے بھائی اور بھابھی ثانیہ کے ساتھ کھانا کھانے اترے۔ کھانا کھا کر ثانیہ نے واپس جانا چاہا تو اپنے بھائی سے بس کا پوچھا، جس پر اس کے بھائی نے اس کا نام بتا دیا۔ وہاں اور بھی بسیں موجود تھیں۔ ثانیہ بس کی طرف چل پڑی۔ بہت دور آ کر ثانیہ کو اندازہ ہوا کہ وہ پڑھ نہیں سکتی۔ جب واپس جانا چاہا تو وہ راستہ بھی بھول گئی تھی۔ ثانیہ بہت گھبرا گئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ساری بسیں چل پڑی اور ثانیہ کے بھائی بھابھی نے بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی اور ثانیہ کسی بس میں نہ بیٹھ سکی۔ ثانیہ بہت گھبرا گئی اور آخر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ثانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ ایک خوبصورت کمرے میں تھی، جہاں کی چیزیں اور خوبصورتی دیکھ کر ثانیہ بہت حیران تھی کیونکہ اس نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی تھیں۔ اتنی دیر میں وہاں ایک عورت آئی جسے دیکھ کر ثانیہ کھڑی ہو گئی اور بولی، میڈم جی میں یہاں کیسے آئی؟ وہ عورت بہت سنجیدگی سے بولی، میں میڈم نہیں ہوں، میں ایک نوکرانی ہوں۔ یہ سن کر ثانیہ بہت حیران ہوئی۔ نوکرانی نے کہا، آپ کو بادشاہ نے نیچے بلایا ہے۔ ثانیہ اس عورت کے ساتھ نیچے گئی اور محل کی خوبصورتی دیکھتی رہی۔ بادشاہ نے اسے کھانے کھانے کو بولا تو ثانیہ کھانوں میں الجھ کے رہ گئی۔ طرح طرح کے کھانے دیکھ کر ثانیہ بہت حیران ہوئی۔ ثانیہ نے اس طرح کے کھانے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ اگر ان میں سے کچھ پسند نہیں تو میں تمہیں کچھ اور بنوا دیتا ہوں۔ ثانیہ نے کہا کہ نہیں، میں یہی کھاؤں گی، میں نے آج سے پہلے اس طرح کے کھانے نہیں دیکھے۔ بادشاہ نے ثانیہ سے اس کے بارے میں سب پوچھا تو ثانیہ نے ریلیکس ہو کر اپنی 21 سال کی زندگی کی ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ نے دوستوں کی طرح اس کی باتیں سنی اور اسے کہا کہ وہ اسے اس کے بھائی تک پہنچا دے گا۔ ثانیہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں گئی۔ وہاں بادشاہ نے اس کے لیے بہت خوبصورت لباس منگوائے ہوئے تھے۔ ثانیہ نے ان میں سے ایک خوبصورت لباس پہنا اور محل سے باہر پارک میں گھومنے چلی گئی۔ خوبصورت لباس نے ثانیہ کی خوبصورتی کو بڑھا دیا تھا۔ ثانیہ کو گھومتے دیکھ بادشاہ بھی وہاں آ گیا اور دونوں نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور بہت ساری باتیں کی۔ بادشاہ نے بتایا کہ وزیروں نے اس کے بھائی کا گھر ڈھونڈ لیا اور وہاں گئے تھے اور اس کے بھائی نے کہا کہ میری تو کوئی بہن نہیں ہے۔ یہ سن کر ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بھائی مجھے پہچاننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر تم جاؤ گی تو تمہیں رکھنا تمہارے بھائی کی مجبوری ہوگی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بھائی اور بھابھی تم سے تنگ ہیں اور تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ ثانیہ نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی، میرا بھائی کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ تبھی بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں اس سلطنت کی رانی بنانا چاہتا ہوں جہاں تمہارے بھائی کی بھی رہائش ہے۔ ثانیہ سن کر بہت حیران ہوئی اور بولی، مجھے کوئی فقیر اپنانے کو بھی تیار نہیں تھا، آپ ایک بادشاہ ہیں، آخر مجھ پر یہ مہربانی کیوں؟ بادشاہ نے کہا، جب تمہیں سڑک پر بے ہوش دیکھا تھا تبھی سوچ لیا تھا کہ اتنی معصوم لڑکی میری ہی رانی ہو سکتی ہے۔ ثانیہ نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور دونوں کی شادی ہو گئی اور یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ جو لوگ ثانیہ کو جانتے تھے اور جنہوں نے اسے ٹھکرایا تھا وہ سب ثانیہ کی قسمت پر ناز کرنے لگے۔